السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں جامع مسجد دہلی کی طرف۔ جامع مسجد دہلی بین الاقوامی شہرت کے حامل عظیم الشان جامع مسجد دہلی، جس کا اصل نام مسجد جہاں نما ہے، ہندوستان کے 5ویں مغل بادشاہ شاہ جہاں علیہ الرحمہ نے اس کی تعمیر کرائی۔ شاہ جہاں بادشاہ نے 6 اکتوبر 1650 عیسوی 10 شوال 1060 ہجری بروز جمعہ کو ایک پہاڑی کی مضبوط چٹانوں پر خود اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسجد جہاں نما جو جامع مسجد دہلی کے نام سے مشہور ہے، بھارت کے دارالحکومت دہلی کی اہم ترین مسجد ہے۔ اسے مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کیا، جو 1656 میں مکمل ہوئی۔ یہ بھارت کی بڑی اور معروف ترین مساجد میں سے ایک ہے اور پرانی دلی کے مصروف اور معروف ترین مرکز چاندنی چوک پر واقع ہے۔ آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ دنیا بھر کے اعلیٰ ترین ماہرین تعمیرات، بہترین نقاش، سنگ تراش، انجینئر اور بہترین خطاطوں، ممتاز فنکاروں کے علاوہ 6000 مزدوروں نے اس عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور 6 سال تک اس کی تعمیر میں مسلسل لگے رہے۔ یہ جامع مسجد 1656 عیسوی 1066 ہجری میں تیار ہوئی۔ اس زمانے میں جبکہ مستری کو 2 پیسہ یومیہ اور مزدور کو 1 پیسہ یومیہ مزدوری ملتی تھی، اس کی لاگت پر 10 لاکھ روپے خرچ آیا۔ پتھر و دیگر تعمیراتی سامان بادشاہ کو اس زمانے کے نوابوں و امراء نے ہدیتاً دیا، اس لیے اس لاگت میں وہ شامل نہیں کیا گیا۔ جامع مسجد کی تعمیر کے دوران شاہ جہاں بادشاہ کے پاس شکایت پہنچی کہ تعمیر بہت سست رفتاری سے ہو رہی ہے، لہذا بادشاہ نے تعمیر کے نگراں سعد اللہ خان کو طلب کر کے وجہ دریافت کی۔ سعد اللہ خان نے بتایا کہ مسجد کے اندرونی حصے کے فرش کا ہر پتھر نصب کرنے سے پہلے اس پر ایک قرآن مجید پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ شاہ جہاں بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور تعمیر کا کام اسی طرح جاری رکھنے کا حکم دیا۔ تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ جامع مسجد کا ممبر لال قلعہ میں واقع تخت شاہی، جس پر شاہ جہاں مسند نشین ہوتے تھے، اس سے اونچا رہے۔ جامع مسجد کی تعمیر میں سادگی کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس کی سادگی ہی دراصل اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مسجد کے صحن میں 25,000 سے زائد افراد کی گنجائش ہے۔ اس کی تعمیر پر تقریباً 10 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے۔ شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میں دہلی، آگرہ، اجمیر اور لاہور میں بڑی مساجد تعمیر کرائی، جن میں جامع مسجد دہلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کا طرز تعمیر تقریباً یکساں ہے۔ مسجد کے صحن تک مشرقی، شمالی اور جنوبی 3 راستوں سے بذریعہ زینہ رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مسجد کے شمالی دروازے میں 39، جنوبی میں 33 اور مشرقی دروازے میں 35 سیڑھیاں ہیں۔ مشرقی دروازہ شاہی گزرگاہ تھی، جہاں سے بادشاہ مسجد میں داخل ہوتا تھا۔ مسجد 261 فٹ طویل اور 90 فٹ عریض ہے۔ اس کی چھت پر 3 گنبد نصب ہیں۔ 130 فٹ طویل اور 2 مینار بھی مسجد کے رخ پر واقع ہیں۔ مسجد کے عقبہ جانب 4 چھوٹے مینار بھی موجود ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں مغل بادشاہوں کی تاج پوشی۔ ابتدائی زمانے سے ہی جامع مسجد کے شاہی امام کو مغل بادشاہوں کی تاج پوشی کا اعزاز حاصل تھا۔ سب مغل بادشاہوں کی تاج پوشی اس زمانے کے شاہی امام کرتے رہے۔ اورنگزیب بادشاہ کی تاج پوشی حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری پہلے شاہی امام کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ یہ روایت آخری مغل بادشاہ کے زمانے تک قائم رہی اور جامع مسجد کے 8ویں شاہی امام حضرت سید میر احمد علی شاہ بخاری نے 30 ستمبر 1837 مطابق 9 جمادی الثانی 1253 بروز اتوار کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کی۔ آئیے جانتے ہیں ائمہ جامع مسجد کی تاریخ اور بادشاہ کی طرف سے شاہی امام کا خطاب کے متعلق۔ جامع مسجد اور اس کے اماموں کی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے باہم مربوط ہیں۔ جامع مسجد کے پہلے امام حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری تھے۔ شاہ جہاں بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس بے مثال جامع مسجد کے لیے ایسا ہی بے مثال امام ہونا چاہیے جو اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو۔ چنانچہ اس تعلق سے شاہ جہاں بادشاہ کی دور رس نگاہ بخارا ازبکستان پر پڑی۔ اس زمانے میں شہر بخارا علوم و فنون کا مرکز تھا
اور اطراف و جوانب کے اہل کمال سمٹ کر وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اس لیے شاہ جہاں بادشاہ نے شاہ بخارا کو لکھا کہ جامع مسجد کی امامت کے لیے ایک صحیح النسب نجیب الطرفین سید کو جو علم و فضل میں کمال رکھنے کے علاوہ اپنے زمانے کی نہایت برگزیدہ شخصیت ہو بھیجا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حسب طلب شاہ بخارا نے اپنے داماد حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کو پایہ تخت شاہ جہاں آباد دہلی بھیجنے کا فیصلہ کیا اور شاہ بخارا کی مدد سے حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری اور ان کے خاندان کو انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ دہلی بلایا۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کی آمد پر شاہ جہاں بادشاہ کی طرف سے ان کا پرشوکت استقبال کیا گیا۔ یہ جامع مسجد کی تعمیر اس وقت مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ 24 جولائی 1656 یکم شوال 1066 ہجری بروز پیر شاہ جہاں بادشاہ تمام وزراء اور ارکان دولت مع دہلی کی رعایا کی ادائیگی نماز کے لیے جمع ہو گئے اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کے اقتداء میں عید الفطر کی پہلی نماز جامع مسجد میں عطا کی گئی۔ بعد ازاں شاہ جہاں بادشاہ نے حضرت سید عبدالغفور بخاری کو خلعت و نعمت سے سرفراز فرما کر امامت عظمیٰ کے منصب پر تقرر کا اعلان کیا اور شاہ امام کا خطاب عطا فرمایا۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری 63 سال کی عمر میں جامع مسجد کے پہلے شاہ امام مقرر ہوئے۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کا انتقال 88 سال کی عمر میں ہوا اور درگاہ قطب مدار واقع ITO رنگ روڈ نئی دہلی میں تدفین ہوئی۔ اس کے بعد سے جامع مسجد کی امامت بادشاہ کی منشا کے مطابق اسی خاندان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ ہر امام کا بیٹا اس کا جانشین ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو، میں آپ کے لیے موٹیویشنل، اسلامی، بہترین شعر و شاعری، جنرل نالج، خوبصورت نظم و نعت، تلاوت قرآن کریم، قصے کہانیاں اور بھی دیگر ویڈیوز بناتا ہوں۔ تو آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارا سپورٹ کیجئے، ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔